حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ ایک مرتبہ ملک شام گئے تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنی چادر مبارک اوپر ڈال دی۔ صبح آپ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون سا قبیلہ کے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام ابو بکر ہے، مکہ کا رہنے والا ہوں اور بنی ہاشم سے ہوں۔ راہب نے پوچھا، اور کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا، تو مبارک ہو، مکہ سے اور قبیلہ بنو ہاشم سے نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور ساری کائنات بھی کبھی ظاہر نہ ہوتی اور انبیاء اکرام بھی کبھی پیدا نہ ہوتے۔ وہ نبی پاک رسولوں کے سردار ہوں گے اور سب انہیں محمد الامین کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اے ابو بکر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کے دین میں داخل ہوگے اور اس کے اولین وزیر بنو گے اور اس کے خلیفہ بنو گے۔ اے ابو بکر، میں نے اس نبی پاک کی تورات میں تعریف پڑھی ہے، انجیل و زبور میں اس کا ذکر پڑھا ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور عیسائیوں کے خوف سے اپنا ایمان چھپا رہا ہوں۔ آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعبیر سن کر بڑے متاثر ہوئے اور دل پر رقت طاری ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہوا اور فوراً مکہ واپس آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور بھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر جلدی کلمہ پڑھو اور میرے دین میں آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور کیا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا، ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر سنائی تھی وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کے دین میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اول اور خلیفہ ہیں، اور یہ بات پہلے ہی سے مقرر ہو چکی تھی۔ انجیل اور تورات کے عالم بھی اس حقیقت سے باخبر تھے، پھر جو آپ کی وزارت و خلافت کا انکار کرے وہ کس قدر ناواقف ہے۔ تھینک یو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔